یہ میں نے پہلی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی کہا تھا اور فلور آف دی ہاؤس اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا 52 ارب روپیہ پنجاب کی شوگر ملوں سے کاشتکاروں نے اس گورنمنٹ جب 18 فروری کے الیکشن کے بعد ہم نے لینا تھا 52 ارب روپیہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے خیال میں وہ تھوڑا سے رہ گئے اور ابھی بھی ہیں۔ میرے حلقے میں 2 شوگر ملیں ہیں، میرے ضلع میں 4 شوگر ملیں ہیں، اور یقین جانے ایک مل جس کا میں دعوے سے کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ ایک کاروبار ٹھیک کرتی ہے، ورنہ جو کٹ لگتا ہے۔ پچھلے 4 سال پہلے میں نے خود 14 ایکڑ گنا جلایا ہے، آگ لگائی ہے اس کو۔ کیوں جلایا؟ لیتے نہیں تھے ملوں والے، میں چھوٹا سا کہا، میں لیتے نہیں تھے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کہہ دیں کہ لیتے ہی نہیں تھے، پھر کہتے ہیں اس کی جی ایوریج کم ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی، اتنا گنا تھا ہمارے ملک میں۔ اس وقت یہ بتائیں، اس وقت کاشتکار، میں آپ کو بتاتا ہوں، چینی ہے ہمارے پاس ٹی سی پی کے پاس کہ نہیں ہے؟ دیکھیں چینی ٹی سی پی ہو یا شوگر ملنے ہو، شیخ صاحب میں ایک منٹ، شوگر ملنے ہو یا ٹی سی پی ہو، یہ چینی نہیں دے سکتے جب تک کاشتکار گنا نہیں لگائے گا۔ آپ نے کاشتکار کو تو پیس کے رکھ دیا اس کارٹل نے، جو شوگر مل مالکان کا کارٹل جو بنا ہوا ہے، اس نے پیس کے رکھ دیا، اور باقی 3 لاکھ ٹن گنا، آپ اپنے خیالات جو 3 لاکھ ٹن اس ٹائم بھی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ اپنے خیالات، اور ملوں والوں کے پاس بھی 1.5 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے۔ ذرا شہباز شریف صاحب لائن پہ، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے بحیثیت منتظم اعلیٰ وہ کیا کر۔ شہباز صاحب السلام علیکم۔ جی شہباز صاحب السلام علیکم۔ سوری، گو اہیڈ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ یہ بتائیں کہ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ ٹن چینی، یہ آپ کو ٹیکنیکل بات کریں، میں آپ کو عوامی بات کہتا ہوں کہ 42,50,000 ٹن ہے ہماری کل ڈیمانڈ، ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک۔ 42,50,000 ٹن ہماری کل ڈیمانڈ ہے۔ اس ملک میں ہر چیز کا مافیا ہو گیا طلعت صاحب، قبرستان کا بھی ایک مافیا بنا دیں تاکہ جس نے مرنا وہاں بنی بنائی قبر ملے۔ دیکھیں دیہات میں آدمی اب زندہ ہے بکری اور گائے کے سہارے، شہری لوگ تنخواہ لینے والے کدھر جائیں؟ دیکھیں میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دالیں اٹھا کے لے گیا بارڈر سسٹم پہ سارا انڈیا جی، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے قوم کے مسئلوں، لوگ مذاق۔ شہباز صاحب شہباز صاحب السلام علیکم۔ ہلو جی شہباز صاحب السلام علیکم۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے شہباز صاحب؟ سر آواز نہیں آ رہی آپ کی سر، میں بالکل آواز بڑی گابل ہے۔ جی آپ کو اس وقت آواز آ رہی ہے میری؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی شہباز صاحب ول ٹرائی یو اگین، ول ٹرائی آن دا سیم نمبر، دوبارہ کال کیجیے گا شہباز صاحب کو آڈیو کا مسئلہ، لیکن آپ یہ شیخ صاحب پہلے اس کو نقطے سے بائنڈ اپ کر دیں۔ دیکھیں مجھے ایک لائن کہنے دیں شیخ صاحب، ایک دیکھیں ایک تو 52 بلین تو پورے سال کی پیمنٹ ہوتے ہیں، گنے کی 52 بلین ہو نہیں سکتا، اگر یہ ہو تو گورنمنٹ جو ہے وہ میں لگا نہیں میں تو اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 52 ارب روپیہ نہیں، 52 میکسیمم کروڑ ہوگا، یہ 52 ارب روپیہ نہیں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب چیزیں چھوڑ دیں، کتنی بنی چینی کی 4.5 لاکھ ٹن چینی جب ٹی سی پی کے پاس پڑی ہوئی ہے تو کیوں نہیں 65 روپے کی، کیوں نہیں ریلیز کی؟ اس کا جواب دینا، کیوں نہیں ریلیز کرتے دیکھیں ہیں؟ اس میں رمضان المبارک میں 50,000 ٹن اس وقت انہوں نے کہا تھا پنجاب کو، پنجاب نے ابھی تک 30,000 اٹھائی ہے، اس میں سے 20,000 اٹھائی نہیں۔ یہ بھی آپ بے شک چیف صاحب سے پوچھ لیجئے گا، جب ٹی سی پی کہتا ہے اٹھائیں، کوئی اٹھاتا ہی کوئی نہیں۔ یہ رمضان کی چینی اس وقت انہوں نے آج دیکھیں، آج کل انہوں نے صوبوں کو کہا ہے، مرکز کل سی سی آئی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے، ان کا لیں آپ 1 لاکھ ٹن، 65 روپے دینے کے لیے وفاق نے کہا ہے ہم صوبوں کو 65 روپے کے حساب سے دینے کے لیے۔ سادہ سوال بمائی صاحب یہ فرمائیں، 12 لاکھ ٹن آپ چینی منوانی سے باہر سے آپ نے، لیکن اب وہ اچھا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پر کے جی چینی کتنی پڑتی ہے؟ آپ جب حوالے کرتے ہیں کتنی پڑتی ہے؟ کو ریٹ کیا دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل جو سیلز ٹیکس ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ گنے والے کو 200 روپے مان دیں جبکہ منیمم سپورٹ پرائس 125 روپے ہے، تو چینی ایکس فیکٹری 70 روپے کی بکے گی، 250 روپے پر مان دیں تو چینی 82.5 روپے کی بکے گی، اور 300 روپے مان دیں تو چینی 95 روپے۔ یہ ٹائم ہے حکومت کا آ کے
فیصلہ کرنے کے لیے آپ چینی کی قیمت کس طرح رکھنا چاہتے ہیں اگلے سال کے لیے. 70 روپے رکھنا چاہتے ہیں تو گنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ 200 سے اوپر نہیں ملے گا, اور پھر وہ پرائس سٹیبلائز کرے, نیچے جائے. قیمت نہیں ہے, یہ ٹائم نہیں ہے جب گنا کاشت ہوتا ہے, یہ وہ مجھے یہ بتائیں چینی کی قیمت اور گنے کی قیمت میکسیمم کر لیتے ہیں. ہم سے جو گنا لیا گیا ہے یہ 100 روپے 90 روپے من کے حساب سے لیا گیا ہے, جس کی چینی آج 120 روپے بیچی جا رہی ہے. شہباز صاحب اگین آن لائن. شہباز صاحب السلام علیکم. شہباز صاحب can you hear me? There seems to be some audio. Shahbaz صاحب السلام علیکم, can you hear me? Unfortunately there's some audio problem. آپ مجھے بتائیں کہ 125 پہ قیمت کس طرح جا پہنچتی ہے؟ 250 روپے. آپ حساب لگا لیں, 90 روپے من ہم سے گنا لیا ہے اور 65 روپے 60 روپے اس کی مقرر کی تھی چینی کی قیمت. تو یہ ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم زمینداروں نے تو پھر یہ شیخ صاحب آپ کا جو مقدمہ ہے کہ 100 روپے منیمم تھا, 250 روپے تک گنا کیا ہے. آپ کا کارٹل ٹوٹا 10 دنوں کے لیے, 10 دن کے لیے معاہدہ ٹوٹا. یہ آپ بے شک, میں اگر میں لائیو میں بات کر رہا ہوں, ملوں والوں کا آؤٹ ایریا زون ہوتا ہے, دوسروں کے مل میں دوسرے کے ایریا میں جا کے ان کا ایکسپیرینس دو جا بالکل صحیح بات کر رہے ہوں گے 2 ملوں تک. چلو میں تو انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, میں تو بیاسی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے میں عرض کرنے دیں, دیکھیں ایک ہوتی ہے شماریات کی بات, ایک ہوتی ہے کامن سینس اور پریکٹیکل بات. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر کسی مل آنر کی یہ جرت آپس میں ان کا اتنا اتحاد ہے, انہی کا مسئلہ نہیں میں کہہ رہا, جو پرائس انہوں نے دینی ہے, دیکھیں شروع کی انیشیل پرائس جو ہوگی وہ منڈی کی اور ہوتی ہے. جب فصل کم ہوتی ہے, دیکھیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے پاس سارا سٹیٹا ہوتا ہے, دے ہیو آل دی انفارمیشن کہ کراپس کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, چینی کیا ہے, بینکاک میں کتنی پڑی ہوئی ہے اور برازیل میں کتنی پڑی ہوئی ہے, چکندر والی کتنی ہے, فائن کتنی ہے, ریفائن کتنی ہے, فائن کتنی نہیں ہے. جب یہ چینی ہوگی 15 یا 20 سینٹ کی, 15 اور 20 سینٹ کے درمیان, یہ کہیں گے ٹھوکو اس پہ ڈیوٹی, ریگولر ڈیوٹی 35% تک تو یہ لگا دیں گے ریگولیٹری ڈیوٹی, اس میں وہ بھی لگا لیں. جب گنے والا 200 روپے مانگے گا, دیکھیں میں نے آپ کو مداخلت نہیں کی, یا آپ بات کر لیں یا مجھے میرا وقت دیں, آپ اپنی بات دیکھیں. سر جی میں شیخ ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حساب کتاب آپ کو درست ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ بات کروں گا جو پریکٹیکل بات ہے. ایک فصل جب دیکھیں 3-4 منڈیوں کا ایک ریٹ ہے, آج ہلدی کا بھاؤ نکلا ہے, ساری دنیا میں ہلدی کا منڈی میں ایک بھاؤ ہے. آج کندری میں آپ مرچ کا بھاؤ پوچھیں, جس سے لیں, چندر سنگھ سے لیں, گلاب سنگھ سے لیں, لال سنگھ سے لیں, بدو لال سے لیں, ایک بھاؤ ہے کندری کی مرچ کا. اسی طرح پاکستان کی جو بڑی کراپس ہیں, روئی کا بھاؤ جو ہے, وہ جو بندہ بیٹھا ہے اس نے صرف اپنی کمیشن کاٹنی ہے, وہ آپ کو کہے گا صحیح منڈی کا بھاؤ یہ ہے. یہ سارا ایک اتحاد ہے, یہ کارٹل ہے, یہ سارا پرائس جو ہے یہ ہو نہیں سکتا. یہ زمیندار اپنا گنا اٹھا کے نتھو سنگھ کو دینے چلا جائے گا ٹرالیوں پہ ڈال کے, دینے نہیں دیتے. میں جواب دوں, اگر کارٹیل ہے اور اتنی پروفیٹیبل ہے ملیں, تو فوجی شوگر مل کی 3 ملیں تھیں, وہ بیچ بجا کے بھاگ گئے کہ ہماری کام ہوتا ہے, بہت سارے اور پاور پلانٹ وہ لگا رہے ہیں, فرٹیلائزر وہ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پہ پیسہ نہیں بنتا. بڑے بڑے گروپس اس وقت بینکرپٹ پڑے ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں, اور اگر کارٹیل بنتا تو 200 روپے گنے کو کیوں دیا؟ اگر کارٹیل بنتا تو 6 مہینے پہلے چینی 56 روپیز تھی. اگر کارٹیل بنتا, آپ کیا اب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جا کے ہماری بات سنیں گے؟ لوگوں کی خواہش ہے کہ لوگ گھیراؤ کریں, گھراؤ کا کریں جو کرپشن کر رہے ہیں, گھراؤ کا کریں جو جابس دے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.